قرآن نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے کہ ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے، ابھی کہا نہیں، کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے۔ جو رسول پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ ان کو لوگ کہنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ نہیں، سَيَقُولُ النَّاسُ مِنَ النَّاسِ نے کہا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے کہ انہیں اس قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ یہ قرآن نے کہا، ابھی انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ کہیں گے۔ یہ قرآن کی غیبی خبر تھی اور یہ حکم پڑھ کے سنایا گیا اور یہ سب تک پہنچا۔ اب یہ لوگ رک جاتے، قرآن نے کہا ہے نا کچھ بے وقوف کہیں گے، تو بتاؤ کون ہے کہنے والے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہتے ہی نا، اور کہتے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کچھ کہیں گے، تو لاؤ وہ کون ہے؟ قرآن نے غلط کہا ہے۔ قرآن کی تکذیب کر سکتے تھے یہ کر کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ رک جاتے۔ اس طرح فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ موت کی تمنا کریں، قرآن نے کہا کہ یہ موت کی تمنا کریں، اور پھر کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگرچہ ان میں سے کسی کو 1000 سال بھی عمر دی جائے پھر بھی یہ مرنا نہیں چاہیں گے، یہ موت سے ڈریں گے، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہودی کھڑے ہو کہتے ہیں ہم مرنا چاہتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، تو ہم تمنا کرتے ہیں، تو قرآن کی تکذیب کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا، نہ قیامت تک ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی صداقت ہے، جو غیبی خبریں دیں، جو حکم دیا قرآن مجید کی عبارت سے لے کر کے اس کے معنی و مطالب تک، اور اس کی نظم کی ترتیب، خوبصورت انشاء پردازی، جس پہلو سے بھی دیکھیں قرآن مجید کی مثل اور قرآن مجید کی مثال نہیں ہے۔ تو جب قرآن کا مقابلہ لایا جانا ممکن نہیں ہے تو پھر جو یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہی تو سرمایہ رہ گیا، ہمارا کردار تو باقی نہیں رہا جس سے ہم کافر کو اٹریکٹ کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارا تو کردار زیرو ہے الا ماشاء اللہ۔ دور موجود ٹیکنالوجی کا اور معاشی ترقی کا دور ہے، اور اس میں مسلمان کہاں گرے ہوئے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اخلاقیات کا بھی کباڑہ ہو گیا ہے، تو کسی کو متاثر کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے یہ ہیں، علمی برتری ہے، فنی مہارتیں ہیں، اور آلات حرب و ضرب کے ذریعے طاقت کا حصول، اور پھر طاقتور کے پیچھے لوگ آتے ہیں۔ اس دور کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت معیشت ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بھی اسلام پہ، دین پہ قائم ہیں، اور آج بھی اسلام ان حالات کے اندر بھی پھیل رہا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں پر افتاد ہو، اخلاقی دیوالیہ پن ہو گیا ہو، مسلمان جو ہے وہ نکبت، ذلت، رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، اور کوئی ایسا چمکدار کردار نہ ہو، عالمی قیادت نہ ہو، امت تشتت افتراق کے گڑھے میں گری ہوئی ہو، 72-73 گروہوں میں بٹی ہوئی ہو، ان حالات کے اندر جو ہے وہ کون اسلام قبول کرے گا؟ ملکوں کے اندر جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا، اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ اپنا دل پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی لوگ یورپ میں، امریکہ میں، دیگر جو ہے وہ ممالک کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو وہ میرے اور آپ کے کردار کی وجہ سے نہیں کر رہے، قرآن جو سچی کتاب ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔